السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہو؟ اور کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ اور کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ تو بہرحال آج تو توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی گرفتاری کا آرڈر ہو گیا اور عمران خان گرفتار بھی ہو گئے ہیں۔ تو اب اگلا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا اگلا اقدام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اگلا اقدام میں یہ کہ یہ اپیل کریں گے کورٹ میں، تو اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہوئیں گے اس میں۔ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان بھی حاضر نہیں ہوئے تھے، اس کے وکیل بھی حاضر نہیں ہوئے تھے، تو وکیلوں کا نہ حاضر ہونا اور کیس کا جو ہے ایک دم سے سنوائی کرنا، تو اس کو آرڈر دینا سزا کا، تو یہاں پر بھی کچھ ٹیکنیکل مسئلے آ سکتے ہیں اپیل میں۔ تو شاید میں کہہ رہا ہوں شاید عمران خان کو بیل ملنے کا چانس مل جائے، شاید اگر نہیں دینا چاہتے تو نہیں دیں گے مثلا۔ تو یہاں پر ایک بات ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، الیکشن کے بارے میں ابھی بات چیت ہو رہا ہے، تو الیکشن کے جو وزیر اعظم کے ساتھ اور باقی 8 پارٹی کا جو مثلا بیٹھک ہوا تھا ان کا، تو یہ 8 پارٹیوں کا بیٹھک میں یہ بات ہوا تھا کہ الیکشن جو ہے نئے مردم شماری کے مطابق، نئے مردم شماری کے بعد ہونا چاہیے، مردم شماری ہو کے خلاص ہو جائے اور حلقہ بندیاں ہو جائے، اس کے بعد جو ہے نیا الیکشن ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اب 9 تاریخ کو تو گورنمنٹ جا رہا ہے، 9 تاریخ کو گورنمنٹ کا مدت 5 سال کی مدت ملازمت ختم ہو چکا ہے، تو 9 تاریخ میں یہ جائیں گے اگست کے، تو کہتے ہیں کہ 3 مہینے بعد الیکشن ہونا چاہیے، تو 3 مہینے بعد تو الیکشن کا ناممکن والی بات ہو گیا نا۔ نومبر اکتوبر میں تو الیکشن نہیں ہوئیں گے، کیونکہ نئے مردم شماری کے مطابق پھر حلقہ بندیاں ہو جائے، پھر یہ چلتے چلتے اگلے سال یہ مارچ کے بعد ہی ہو گئے۔ فیبروری میں تو نہیں ہو سکتے، فیبروری مارچ میں تو ناممکن ہے۔ فیبروری مارچ اور یہ دسمبر وغیرہ میں تو مردم شماری کا اور یہ حلقہ بندیوں کا مسئلہ چلتا رہے گا، اور یہ پھر جو ہے مارچ میں رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے ماشاءاللہ، اور اس کے بعد اپریل مئی تک ہی ہے، الیکشن کا جو ہے ڈیٹا اپریل مئی تک آگے جائے گا، ایسا لگ رہا ہے۔ تو باقی جو ہے اب مثلا عمران خان کے گرفتاری ہوا، اور اس میں سب لوگ سوچ رہے تھے کہ بہت بڑا زوردار ریئیکشن آئے گا، اور ایک عوامی ریئیکشن اس میں آئے گا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مثلا اتنی بڑی ریئیکشن بھی نہیں آیا، بڑی نہ چھوٹی کوئی بھی ریئیکشن نہیں آیا۔ لبارٹی چوک میں لاہور میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پولیس والے بیچارے اپنے ٹوپیاں نکال کے گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کراچی اور پشاور یہاں وہاں کوئی جگہ پر کوئی بڑی نہیں چھوٹی بھی ریئیکشن نہیں آیا، میرا مطلب ہے۔ تو بہرحال اب کیوں عوام بھی ڈر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں عوام نے اس کی جو تقریریں اور اس کے کارنامے، اس کی جو ہے توشہ خانہ کا اور باقی جو ملک کا ساتھ کیا ہوا، پھر جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس سے بزن ہو گئے لوگ، تو اس وجہ سے جو ہے بڑی ریئیکشن نہیں ہوا، نہ چھوٹی ریئیکشن ہوا، نہ بڑی ریئیکشن نہیں ہوا۔ اس میں کچھ یوٹیوبرس ہیں، کچھ باہر بیٹھے ہوئے ہمارے جیسے باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں اس کے تائید کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ حقیقت بتانا، نہ ہم کسی کے طرفداری کریں گے، نہ کسی کو نیچے دکھائیں گے۔ ہمارا کام ہے کہ جو حق ہے، جو صحیح بات ہے، وہی بات ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال ایک چیز ہے، اگر عمران خان اگر 3 سال صحیح معنی میں اگر جیل کاٹ کے آ جائے، تو نیکسٹ وزیر اعظم جو وہی ہوئے گا، کیونکہ 3 سال جیل میں بیٹھنے کے بعد لوگ اس کو یاد بھی کریں گے، مثلاً اس کے ساتھی، اور یہ 3 سال جو ہے اس کے بیان بھی نکلتا رہے گا بار بار آستہ لوگوں کے لیے۔ پھر اس کے جو ساتھی ہیں، جو جیسا شاہ محمود قریشی ہو گئے، دوسرے اگر یہ بھاگ نہ جائیں تو اس کو تراشیں گے، اس کو پالش کریں گے، اس کو اتنا یہ کریں گے، یہ 3 سال کے بعد اگر یہ نکل بھی جائیں تو 5 سال کا نائلی ہے، تو اس وقت تک الیکشن ہونے سے پہلے اس کا نائلی بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھیوں کو یہ کرنا چاہیے کہ صبر کرنا چاہیے، اگلے جو ہے 5 سال اگلے جو الیکشن ہوئیں گے انشاءاللہ تعالی، تو عمران خان کو وہ پاکستان کے وزیر اعظم پا سکتے ہیں، اگر
اگر اس کے اوپر دوسرے یعنی بہت سے سنگین جو کیس بن رہے ہیں، جیسا کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو آرمی تنصیبات پر حملہ کیا گیا اور کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ یہی تھا، اگر اس پر یہ کیس ثابت نہ ہوا، اگر اس پر یعنی بہت بڑی سزا نہ ہوئی مثلا آرمی ایکٹ کے تحت اور آرمی کورٹ میں یا دوسرے یعنی عدالتوں میں اس پر یعنی غداری کا کیس نہ آئے، تو یہ جو ہے اگلا وزیر اعظم بن سکتا ہے. اگر نہیں تو اس پر یعنی ادھر ادھر کے مثلا غداری کا کیس لگا دیا گیا اور اس کو جو ہے یعنی فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو اکسانے کا کیس لگا دیا گیا ہے، یا فورن فنڈنگ میں جو پیسہ آیا مثلا باہر سے کس نے دیا اور کیوں دیا، اس میں کچھ راز نکل آیا، یا اس کے لوگوں نے مثلا کچھ اس طرح کی باتیں کی، اس طرح کی مثلا یعنی راز نکال دیے کہ یہ جو ہے فورن ایجنٹ ہے، یا باہر کے لیے کام کرتا ہے، اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے، انڈیا کے لیے کام کرتا ہے، امریکہ کے لیے کام کرتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے یعنی ناممکن ہے کہ یہ بچ بھی جائے، اور ناممکن ہے کہ یہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے. یہ یعنی 15-20 سال کے لیے اگلے جیل میں تیاری ہو سکتی ہے اس کی، اگر یہ جو کیس آ گئے، جو فورن فنڈنگ کیس اور اپنا توشہ خانے میں تو گیا 3 سال کے لیے. اب سب سے بڑی جو ہے اس کے اوپر جو ہے یعنی 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، اور دوسری بڑی جو ہے فورن فنڈنگ کیس ہے، اور پھر جو ہے ارشد شریف کا جو قتل کا کیس ہے. یہ بہت سے سنگین کیس ابھی آگے آنے والے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ پبلک کا ریئیکشن یعنی اگر گورنمنٹ نے اور اسٹیبلش نے دیکھ لیا تو پبلک کا کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا ہے، تو پھر کیسیں ڈبل ہوتے جائیں گے، کیس اوپر چڑھ کے بولنا شروع کریں گے. اور کیس اگر ہے صحیح معنی میں تو صحیح کیس ہونا ہے، اگر صحیح کیس ہے تو ہونا چاہیے، اگر غلط کیس ہے تو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہم لوگ ایسے کیسوں کو تو پھر قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو اگر صحیح کیس ہے، صحیح فورن فنڈنگ میں اس نے فورن سے لیا اور کس مقصد سے لیا، اگر صحیح کیس ہے تو لوگ اس کو لگنا چاہیے. اگر اس نے فوج کے خلاف، فوج کے یعنی تنصیبات اور آرمی چیف کے خلاف اس نے بغاوت کا کوئی منصوبہ بنایا تھا تو اس کو لگنا چاہیے. تو باقی جو ہے باقی تو خیر ہے. اگر اس پہ بھی اپیل میں جائیں گے ابھی توشہ خانے کے، شاید اس کو اگر بیل مل گیا، لیکن دوسرے کیس سے کیسے بچیں گے؟ بڑے کیس ہیں اور بہت سنگین کیس ہیں، اور 15 سال 20 سال کا جو ہے سزا بھی ہو سکتا ہے، غداری کا کیس ہو سکتا ہے، غداری میں لوگوں کے جان بھی جا سکتے ہیں، عمر قید بھی ہو سکتے ہیں. تو باقی اللہ خیر کرے، جو بھی صحیح ہے وہی آگے آنا چاہیے، جو غلط ہے نہیں ہونا چاہیے، اور حق انصاف پر یعنی حق اور انصاف پر یعنی عمل ہونا چاہیے، اور ظلم و جبر پر نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اب کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک دوبارہ میں حاضر ہوں گا. اور لائک اور سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.